اللہ علیہ بہت بڑا قاعدہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کو قاعدے کا نام ہے تضمین الفعل. تضمین الفعل. تضمین یہ ضمن یضمن التضمین سے ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے ملا دینا. اس کے معنی ہوتا ہے شامل ہونا. تضمین الفعل کے معنی ہوتا ہے فعل کا شامل ہونا. اور معنی یہاں ہے کہ جس فعل کا معنی یہاں بیان ہو رہا ہے اس فعل کے معنی میں دوسرے فعل کا بھی شمول ہونا ہے. وہ دوسرا فعل بھی اس میں شامل ہے. اس کی مثالیں کچھ گزر چکی ہیں, کچھ آگے آئیں گی. وہ کیسے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَالْعَرَبُ تُضَمِّنُ الْفِعْلَ مَعْنَى الْفِعْلِ. عرب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک فعل کو دوسرے فعل کا معنی پہناتے ہیں. وَتُؤَدِّيهِ تَعْدِيَتَهُ. اور پھر اس فعل کو اس فعل کی طرف متعدی بناتے ہیں جس فعل کو انہوں نے معنی پہنایا. اور متعدی جو ہوتا ہے وہ کبھی الا کی, کبھی الا کے, کبھی حرف جارہ میں سے کوئی بھی حرف جو ہے اس کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے. تو جس طرح یہ فعل متعدی ہوتا ہے اسی طرح سے وہ فعل بھی متعدی ہوتا ہے جس کا معنی اس فعل کو دیا جائے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا غَلَطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ تَقُومَ مَقَامَ بَعْضٍ. کہتے ہیں جب ہم تضمین فعلی کا قاعدہ بناتے ہیں, تضمین فعل کا قاعدہ بناتے ہیں, تضمین فعل کا قاعدہ ہم وضع کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک فعل کو دوسرے فعل کا معنی پہنایا جاتا ہے اور اسے اسی طرح متعدی بنایا جاتا ہے جیسے وہ فعل متعدی ہے. تو کہتے ہیں اس میں بعض وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک حرف دوسرے حرف کے قائم مقام ہے. ایک حرف دوسرے حرف کے قائم مقام ہے. یعنی اگر کچھ لوگ جو ایسے ہیں مفسرین میں سے یا علماء میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ جو ہے کیا ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے. حالانکہ یہ قائم ہونا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح یہ ہے کہ ایک فعل دوسرے فعل کے معنی کو شامل ہوتا ہے, نہ کہ حرف حرف کا قائم مقام ہو. پھر انہوں نے مثال دی اللہ تعالیٰ کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ. لَقَدْ ظَلَمَكَ کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ آپ پر ظلم کیا آپ کے بھائی نے بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ, اپنی بھیڑ کو ملانے کا سوال کر کے آپ کی بھیڑوں کے ساتھ. سورہ صاد آیت نمبر 24 میں ہے یہ. تو یہاں الہ کا لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے. الہ یعنی آپ کے بھائی نے آپ پہ سوال کیا جب اس نے یہ سوال کیا کہ آپ اپنی اس بھیڑ کو میری بھیڑوں کے ساتھ ملا دیں. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ
یہاں الہ کا جو معنی ہے وہ ہے مع. ایسی ہی دوسری مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، لفظی معنی ہوں گے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے الی اللہ یعنی مع اللہ، اللہ کے ساتھ میرا مددگار کون ہے، یعنی اللہ کی طرف ہم جائیں گے یا اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمارا مددگار کون ہوگا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 52. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ والتحقیق ما قالہ نحاة البصرة من التزمین، کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ جو علماء بصرہ نے تزمین کا کہا، یہاں پر علماء کے دو جو ہے فرقے ہیں، ایک ہے کوفہ والے، ایک ہے بصرہ والے، بصری نحوی اور کوفی نحوی. تو بصرہ کے جو نحات ہیں، بصرہ کے نحات یہاں پہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ تضمین کا قاعدہ ہے کہ تضمین فعل لفعل آخر، جبکہ علماء کوفہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے یہاں کیا ہے، یہاں ایک حرف دوسرے حرف کے قائم مقام ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی بصرہ کے نحویوں نے جو بات کہی کہ یہاں تضمین ہے تو یہی کیا ہے، یہی صحیح ہے. وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاج. یہاں پر یہ جو لفظ ہے نعجہ، نعجہ کا لفظ جو ہے یہ شامل ہے اس کے جمع کرنے کو اور اس کے ملانے کو، یعنی اس میں جمع اور ضم کا معنی پایا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے یہ شامل ہے جمع اور ضم کو. ایک اور مثال دیتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سورہ اسراء آیت نمبر 73. وَإِن كَادُوا، اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. یعنی مشرکین مکہ کے جو حربے تھے، مشرکین مکہ کے بہت سارے حربے تھے آپ کے خلاف، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو کیا ہے آزمائش میں ڈالیں، قریب تھا کہ وہ آپ کو مزید فتنے میں مبتلا کریں، کیونکہ ان کے حربے اس قسم کے تھے کہ وہ کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نت نئے اصول اور نت نئی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، نت نئے معاملات جو ہے وہ انجام دیتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر یہ جو لفظ یفتنون کا ہے، لفظ یفتنون کو جو ہے یہ شامل ہے کس معنی میں؟ یزیغون اور یسدون. یزیغون کا یعنی وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو زائغ کے معنی ہٹانا، اور اسی طرح سے یسدونک، یسدونک کے معنی ہوتا ہے روکنا، سد یسد معنی روکنا. تو یہ جو لفظ یفتنون ہے، یہ لفظ یفتنون یہ شامل ہے یزیغون اور یسدون کے معنی کو. گویا کہ اس میں کیا ہے، اس میں تضمین فعل ہے. ایک فعل کو دوسرے فعل کا معنی جو ہے وہ پلا دیا گیا ہے. یفتنون کو معنی جو ہے پہنا
یہاں پلا دیا گیا ہے کس کا؟ یذیقون کا اور یصدون کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تضمین فعلی ہے، یہ تضمین فعل ہے. ایک اور مثال اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 77. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر کے بارے میں کہ ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے کہ جس قوم نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. یہاں نصرناہ ہم نے مدد کی ان کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو سوال یہ ہے کہ مدد کرنا یہاں کیا ہوا؟ تو مدد کرنا جو ہے نصر کا یہاں معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نجیناہ وخلصناہ، یعنی ہم نے ان کو نجات دی اور ہم نے ان کو چھٹکارا دیا. تو نصرہ جو ہے، نصرہ اس کو پلا دیا گیا ہے کس کا معنی؟ نجینا کا اور خلصنا کا. گویا کہ یہاں پر کیا ہے؟ گویا کہ یہاں پر یہ جو ہے تضمین فعل ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں پر ایک حرف کو دوسرے حرف کے قائم مقام کیا گیا ہے. یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس لفظ میں یہ معنی بھی شامل ہے جو معنی نجیناہ اور خلصناہ کے اندر موجود ہے. تو اللہ نے یہاں نصرناہ کہا، لیکن اس میں کیا ہے؟ نصرنا کو جو ہے نجینا اور خلصنا کا معنی جو ہے وہ پلا دیا گیا ہے. گویا کہ نجینا اور خلصنا کا معنی جو ہے وہ شامل ہے نصرنا کو. تو نصرنا کہا اور نجینا اور خلصنا کا معنی جو ہے اس سے کیا ہے؟ وہ اس میں آ گیا. اس کی بہت سی نظائر ہیں قرآن کریم کے اندر تضمین فعلی کی. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کوئی ایک فعل استعمال کرتے ہیں، اس فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کے قائم مقام ہے، نہیں قائم مقام نہیں، بلکہ اس فعل میں یہ معنی پائے جاتے ہیں اور اسی کو جو ہے کہتے ہیں تضمین فعلی. تضمین فعلی جو ہے یہ عظیم قاعدہ ہے، قرآن کریم کا عظیم ترین قاعدہ ہے تفسیر کے باب میں تضمین فعل. یہ علوم تفسیر میں نفع بخش قاعدہ ہے، قاعدۃ التضمین اس کو کہتے ہیں. علماء عربیہ میں اختلاف ہے حروف کے بارے میں، حروف جر اور حروف معانی کے بارے میں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ علماء عربی کے اندر دو جماعتیں ہیں، ایک کوفی ایک بصری. تو ان میں حروف کے بارے میں اختلاف ہے، حروف جر اور حروف معانی. حروف جر 17 ہیں اور حروف معانی اس کے علاوہ سارے حروف ہیں. تو اس کے بارے میں ان لوگوں کو درمیان علماء کے درمیان علماء عربیہ کے درمیان اختلاف ہے. پہلا قول یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حروف بعض حروف کے نائب بن سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ مثال دی جو ہم نے ابھی اوپر کہی کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجک، سورہ صاد کی 24ویں آیت. تو وہ کہتے ہیں یہ جو یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجک، تو یہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مع کے معنی میں ہے. الہ جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے. گویا کہ الہ کو انہوں نے نائب کہا مع کا، جبکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ناجہ جو ہے، ناجہ ایسا لفظ ہے جس میں ضم اور جمع کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ملایا ہوا ہے. اس میں جمع اور جم کا معنی بھی پایا جاتا ہے. گویا کہ اگر ہم ناجہ کہیں گے تو ناجہ کہنے سے ہمیں یہ علم ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ یہاں ضم اور جمع اس سے مراد لیا گیا ہے. اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے الہ یہاں مع کے معنی میں، تو گویا کہ ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف کا قائم مقام بنایا. تو یہ پہلا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے جو ہے قائم مقام آتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صحیح
فعل ہے. اگر مفسر کسی فعل سے بحث کرتا ہے تو وہ فعل جو ہے وہ فعل اگر فی نفسی ہی متعدی ہے یا وہ حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، اور پھر وہ جو شاہراہ ہے، وہ جو جاتا ہے، وہ جو اصل ہے کہ فعل جو ہے وہ کیا ہے، وہ فی نفسی ہی متعدی بنتا ہے یا حرف جر متعدی ہوتا ہے، لیکن پھر اس جاتا سے ہٹ کر کوئی لفظ آتا ہے اور حرف جر کو لایا جاتا ہے، تو اس کا معنی جو ہے اختلاف نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ یہ کیا ہے، انہوں نے دوسرا حرف جو ہے وہ لایا جو کہ حرف جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ الی نعاجہ، یہاں پر جو اس سے مراد مع نعاجہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر فعل کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل کے اصلی معنی کو ثابت کرے اور اس کے ساتھ پھر فعل کا معنی ظاہر کرے جو فعل اس میں شامل ہو اس کے اندر. تو عربی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ دو چیزوں کو اس کے کلام سے سمجھے. ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ دو فعل کو سمجھے، اور دوسرا وہ یہ کہ وہ اس کلام سے جو ہے وہ حرف جر کے مناسب اس کے داخل میں جو پایا جاتا ہے اس کو ظاہر کرے، بجائے اس کے کہ وہ فعل کو دو بار لائے، بجائے کہ وہ ایک معنی ظاہر کرنے کے لیے فعل کو دو بار لائے، اس نے ایک ایسا فعل لایا جو کہ مضمن ہے، جو کہ شامل ہے اس پہلے والے معنی کو بھی. یہی جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی، لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، یہ سؤال الہ کے ذریعے متعدی نہیں ہے، یعنی بسؤال ناجتک الی نعاجہ یہ الہ کے ذریعے سے متعدی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سوال ہے اور سوال کے ساتھ دوسرا فعل ہے جو حرف جر جو کہ ذکر ہوا ہے یہاں الہ، اس کے نتیجے میں نکلا ہے. تو مناسب جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہم کہیں جو اس فعل کے مناسب ہے سؤال کے، وہ کیا ہے، وہ ہے جمع اور وہ ہے ضم، یعنی ضم شیئا الی شیء، جمع شیئا الی شیء. تو گویا کہ تضمین فعلی، تضمین فعل، قاعدہ تضمین یہ اہم ترین قاعدہ ہے، اور اس کا جو لب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی ایسے فعل کو لایا جاتا ہے جس فعل سے دوسرے فعل کے معانی کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے جو فعل کے اس معنی کو شامل ہوتا ہے، نہ کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے بدلے میں لایا جاتا ہے. ایک اور مثال سے یہ جو ہے واضح ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. حرمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ، حرم شریف کے بارے میں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو ارادہ کرے حرم کے اندر الحاد کرنے کا، بالظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. سورۃ حج کی یہ 25ویں جو آیت ہے، یہاں پر فعل جو ہے وہ ہے ارادہ. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، وہ ہے کہ ہمارے پاس اصل جو ہے، اصل فعل جو ہے وہ ہے ارادہ، اور یہ ارادہ جو ہے یہ متعدی بنفسی ہی ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ، آپ کہیں
تو یہاں پر بِالْحَادِ کیوں آیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ ارادہ کا معنی ہے، اور ارادہ کے معنی کے ساتھ دوسرے فعل کا ارادہ ہے جو کہ اس حرف مذکور کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے سلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تفصیل میں مثال کے طور پر کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کہتے ہیں حامن بظلم، حامن بظلم یعنی ظلم کا ارادہ کر کے، حامن ہم بھی جو ہے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہو، وہ ظلم کا پکا ارادہ کر کے ایسا کرتا ہو تو اس کو کیا ہے، دردناک عذاب جو ہے چکھائیں گے۔ تو عدم تکرار کی وجہ سے کیا کیا یہاں پہ بال آیا، کیونکہ عربی زبان کا جو بنیاد ہے وہ ہے اختصار پر، وہ چھوٹے سے کلمات لاتے ہیں لیکن ان کا معنی بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ دو فعل لاتے اور وہ کہتے کہ اراد الظلم و ہم بالظلم، انہوں نے کیا ہے کہ ظلم کا ارادہ کیا، اس کا پکا ارادہ کرتے ہوئے، تو اس میں جو ہے کلام لمبا ہوتا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا یورید فیہ بِالْحَادِ، تو با کو لایا اور اس نے ان دونوں معنوں کو جو ہے وہ ادا کر دیا۔ قرآن عظیم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اللہ عز و جل کے کلام نے پوری کائنات کو عاجز بنا دیا کہ وہ کیا ہے، ان جیسا کلام پیش کریں۔ اگر پوری کائنات جمع ہو جاتی ہے وہ پھر بھی اللہ رب العالمین کے کلام جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے تضمین کے اسرار میں سے ہے، یعنی تضمین فعل کے اسرار میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور اسی لیے تضمین کا علم اہم ترین علم ہے۔ تضمین کا علم اہم ترین علم ہے کہ کون فعل کس معنی کو شامل ہے، کس دوسرے فعل کے معنی کو شامل ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ایک حرف کو یہاں دوسرے حرف کے بدلے میں لایا گیا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہاں پر تضمین فعل ہے، اس میں فعل کی تضمین ہے، اور یہ جو ہے اس کے معنی اس سے وسیع معنی پہ آتے ہیں۔ ایک اور مثال دی اس کی مصنف رحم اللہ نے، وہ کہتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک خزانہ بھی، تأمنه بقنطار، قنطار کی معنی خزانہ، لا يؤديه إليك، تو وہ اس کو تمہارے پاس ادا نہیں کرے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ہے وہ الا ما دمت علیہ قائما، جب تک تم قائم رہو تب تک وہ ادا نہیں کرے گا، یعنی جب بار بار اسے کہو گے تو ادا کرے گا۔ یہاں پر با ہے، لفظ با، بقنطار، یہ با جو ہے یہ اعلی کے معنی میں، کہتے ہیں کہ با جو ہے یہ اعلی کے معنی میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ تأمنه على قنطار، تأمنه على قنطار، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے على قنطار، على قنطار، کہ جو ہے قنطار پر جب تک تم کیا کرو گے، اس کو بناؤ گے امانت دار، امین بناؤ گے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ با کو کیوں لایا؟ جب بات کہنی ہو تو کہتے ہیں امنہ علی الشیء، کہ فلاں چیز پر اس نے کسی شخص کو امین بنایا، امانت دار بنایا، فلاں چیز فلاں شخص کے پاس اس نے امانت رکھی، امینہ بالشیء، یہ نہیں کہتے۔ تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ با جو ہے یہاں پر یہ دوسرا کلمہ ہے یا دوسرا فعل ہے جو تأمنہ کلمہ میں داخل ہوا،
تو وہ ہے کہ ہم کو یہاں کہنا پڑے گا کہ یہاں کیا ہے، یہاں با ہے، دوسرا کلمہ یا یہاں دوسرا فعل ہے جو کہ کلمہ تامنہ میں کیا ہے، داخل ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس فعل کو دیکھیں گے جو با کے ذریعے متعدی ہونے کے مناسب ہے، اور پھر اس قاعدے کا ہم خیال رکھیں گے، قاعدۃ التضمین۔ اگر مفسرین کا کلام اس بارے میں ہم دیکھیں گے قاعدۃ التضمین میں اور تطبیق میں، تو اس میں بہت سے تفصیلی فوائد ہم کو حاصل ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا علم جو ہوگا وہ حروف معانی کی معرفت سے حاصل ہوگا۔ حروف معانی کی معرفت سے حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اس کی بہت مثال دی گئی ہے، کہتے ہیں ثم استوى الى السماء، ثم استوى الى السماء، سورۃ بقرہ آیت نمبر 29، کہ اللہ تعالی پھر آسمان پہ مستوی ہوئے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ الہ کے معنی میں ہے؟ آسمان کی طرف پھر اللہ رب العالمین تشریف لے گئے، مستوی ہوئے آسمان کی طرف۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا الہ جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ ہے استوا، جو کہ اصل فعل ہے، اور یہ متعدی ہوا الہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، سورہ مومنون آیت نمبر 88۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، سورہ زخرف آیت نمبر 13۔ تو یہاں پر لفظ استوا کا ذکر ہوا ان تینوں جگہوں پر۔ تو دو جگہ پر جیسے کہ ہم نے کہا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، سورہ مومنون میں بھی اور سورہ زخرف میں بھی لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، یہاں پر بھی کیا ہے، الہ کے ذریعے سے اس کو متعدی کیا گیا ہے۔ رہا یہاں اس آیت میں ثم استوى الى السماء، تو یہاں جو ہے الہ کے ذریعے سے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ استوا ہے جو علو کے معنی میں پہلے ہے، پہلے وہ علو کے معنی میں ہے۔ پھر یہاں پہ مراد جو ہے استوا کے ساتھ ساتھ جو کہ علو کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ دوسرا فعل بھی یہاں پہ جو ہے جو اس کے مناسب ہے وہ بھی یہاں پہ ذکر ہے، جو متعدی ہو الہ کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے قصد اور عمد۔ قصد و عمد، قصد میں نے ارادہ کرنا اور عمد میں نے ارادہ کرنا۔ تو مانا ہوں گے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ آسمان پہ مستوی ہوئے ارادے کے ساتھ کر، اور جو ہے جان بوجھ کر ارادہ کرتے ہوئے بلند ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ارادہ کیا۔ گویا کہ استوا یہاں پہ جو ہے وہ قصدہ اور عمدہ کے معنی میں جو ہے کیا ہے، مضمر با شارہ ہمارے پاس جو صاف ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے استوا، لیکن متعدی ہونے کی وجہ سے ایک دو جگہ پر وہ الہ کے ذریعے سے آیا، اور ایک جگہ جو ہے وہ الہ کے ذریعے سے متعدی بن کے آیا، تو اس لیے اس کا معنی جو ہوگا وہ قصدہ و عمدہ ہوگا۔ اس کے برعکس جو غلط معنی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثم استوى الى السماء کے معنی ہے قصدہ، یعنی تعویل کرنے والے جو تعویل باطل ہے، باطل تعویل کرنے والے، باطل تفسیر کرنے والے کہتے ہیں استوى الى السماء کے معنی ہے ارادہ کیا اللہ نے آسمان کا، لیکن وہ علو کا معنی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ علو کا معنی وہ نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ علو ہے، اللہ رب العالمین اعلیٰ
قصد ثم استوى الى السماء اي قصد الى السماء. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہے. وہ استوا کا معنی قصدہ کا نہیں لیتے، بلکہ وہ اس کا معنی جو ہے وہ لیتے ہیں علی وقصد، علی السماء قاصدا عامدا، علی السماء قاصدا عامدا. اللہ رب العالمین آسمان پہ بلند ہوا ارادہ کر کے اور جو ہے جان بوجھ کر. تو یہ ساری جو ہے یہ معنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ الہ اور علا میں اللہ کی وجہ سے جو ہے بتائے گئے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تضمین کے باب میں پہلا معنی جو ہے مراد ہے. اس بارے میں استوا کا جو پہلا معنی ہے یہ مراد ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا وہ معنی ہے جو متعدی بھی الہ ہے، وہ اس کے مناسب حال ہے. تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس قاعدے پر توجہ دے، کیونکہ یہ حد درجہ عظیم قاعدہ ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تضمین کے حوالے سے کہتے ہیں اب تضمین کی تضمین وهو اعطاء الشيء معنى الشيء ويكون في الحروف والافعال والاسماء. امام سیوطی کہتے ہیں اس کام کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 کہتے ہیں تضمین کس کو کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کا معنی پہنانا. اور یہ جو ایک چیز کو دوسری چیز کا معنی پہنایا جاتا ہے وَيَكُونُ فِي الْحُرُوفِ، یہ حروف میں ہوتا ہے کبھی، والافعال اور کبھی افعال میں ہوتا ہے، والاسماء اور کبھی اسماء میں ہوتا ہے. حروف، اسماء اور افعال. اسماء اس لفظ کو کہتے ہیں، یہ اسم کی جمع ہے، اور اسم وہ لفظ ہے جس کا معنی ہو، مستقل ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اور فعل وہ معنی کہ جس کا وہ لفظ کہ جس کا معنی مستقل ہو اور اس میں زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اور حرف وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل نہ ہو اور نہ زبانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. تو چاہے حروف ہوں، چاہے افعال ہوں، چاہے اسماء ہوں، اگر ہم نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کا معنی دیا تو ہم اس کو کہیں گے تضمین. پھر وہ کہتے ہیں اما الحروف فتقدم فی حروف الجر وغیرہ، کہ حروف کا بیان جو ہے وہ حروف جر وغیرہ میں گزر چکا ہے. واما الافعال، رہی افعال کی بات، فأن يضمن فعل معنى فعل آخر، وہ یہ ہے کہ ایک فعل دوسرے فعل کا معنی جو ہے اس میں شامل ہو، کہ معنی الفعلین معا، جس میں دونوں فعلوں کا ایک ساتھ معنی جو ہے پایا جاتا ہو. وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به، کہتے ہیں وہ یہ کہ کوئی فعل متعدی آئے ایسے حرف کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے متعدی ہونا اس فعل کی عادت نہ ہو. یعنی وہ فعل جو ہے وہ فعل متعدی نہیں ہوتا ہے ان حروف کے ذریعے سے، لیکن یہاں ہوا ہو. تو اس لیے تعویل کی ضرورت ہے، اس لیے تفسیر کی ضرورت ہے، حرف کی تعویل کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا متعدی ہونا جو ہے وہ صحیح بن جائے. اور پہلا والا جو ہے یہ تضمین فعل ہے، دوسرا تضمین حرف ہے. پھر انہوں نے اس میں اختلاف ذکر کیا کہ اس میں اولا کون سا ہے، کیا تضمین فعل یا تضمین حرف. پھر انہوں نے اہل اللغت اور نحویوں کا قول بیان کیا کہ حرف کے اندر توسع ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ فعل کے اندر توسع ہے، کیونکہ افعال میں یہ جو تضمین ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے مثال دی این یشرب بها عباد اللہ، این یشرب بها عباد اللہ. اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اہل جنت
یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، سیراب ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو یشرب ہے اس کے بعد من آیا، یہاں پر یشرب جو ہے یہ متعدی، عموماً یشرب کا جو قاعدہ ہے یہ من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، یعنی یشرب کے بعد من آتا ہے، لیکن یہاں پر یشرب کے بعد با آیا، یہ با جو ہے یہ کیا ہے، یہ متعدی حروف میں سے ہے، تو یہ جو ہے کہتے ہیں یہ تو یا یروا کے معنی کی تضمین میں ہے یا یلتزو کے معنی کی تضمین میں ہے، یعنی ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یشرب جو ہے اس کے بعد جو حرف متعدی با آیا اس کے خلاف، اس کے جو قانون ہے اس کے قانون کے خلاف، کہ یشرب کے بعد جب جو ہے حرف متعدی ہو، یہ متعدی ہوتا ہے یہ یشرب کا قاعدہ یہ ہے کہ یشرب جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے من کے ذریعے، لیکن یہاں با آیا ہے، تو یہ جو با آیا ہے اس سے ہم کو یہ نکلتا ہے کہ یہاں کیا ہے، یہاں تضمین پہلی ہے، اور یہ جو لفظ یشرب ہے یہ یروا، روی یروا میں جو ہے سیراب کیا جانا، یہ اس کے معنی میں ہے، یا یلتزو میں لذت حاصل کرنا، تو معنی ہوں گے وہ ایک چشمہ ہے جس سے سیراب ہوں گے اللہ کے بندے، یا جس سے لذت اٹھائیں گے اللہ کے بندے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے کیا ہے یہاں پر، یہاں تضمین فعلی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال دی امام سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے، وہ مثال جو ہے وہ اس کا جو ہے تنگ دامانی ہے، اور اس کا ذکر اس وقت جو ہے طویل ہوگا۔ اسی طرح سے اسما کے اندر تضمین یہ بھی انہوں نے جو ہے ذکر کیا، اور پھر جو ہے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اس کی جو ہے مثالیں دی ہیں۔ تو یہ تضمین کا جو قاعدہ ہے عظیم ترین قاعدہ ہے، یہ قابل توجہ ہے، طلبہ کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ یہ تضمین فعلی کا قاعدہ جو ہے یہ اس کو سمجھیں، یہ تفسیر کے باب میں ایسا ہوتا ہے، اور اس سے قرآن کریم کی تفسیر